السلام علیکم عامر میر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر میر صاحب، بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے حکمرانوں کی طرف سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ بلوچستان میں بیرونی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب بلوچستان کے دورے پر گئے، وہاں پر دوبارہ اس بات کا برملا اظہار کیا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کو اور حکمرانوں کے اس موقف کو کہ بلوچستان میں بیرونی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں؟ دیکھیں، بیرونی قوتیں تو صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر علاقے میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ بلوچستان میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسامہ بن لادن بھی ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابھی جو کل انہوں نے 3 امریکی سفارتکار پکڑے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی تھا، گاڑیاں بھی تھیں، تو ان کو تو پشاور میں پکڑا، تو ان کو پھر چھوڑ بھی دیا۔ تو بیرونی قوتیں تو پورے پاکستان میں سرگرم عمل ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بہت سے دوسرے ممالک میں سرگرم عمل ہے، لیکن یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا ایک ان کا موقف ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اس کو بیرونی قوتوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ 1948 میں جو پہلا آپریشن تھا اس وقت بھی یہی کہا، پھر 1958 میں بھی یہی کہا، پھر 1962 میں بھی یہی کہا، پھر 1973-74 میں پورا ایک ڈرامہ کیا گیا، عراقی ایمبیسی سے اسلحہ پکڑ کے وہ ڈال دیا، حیدرآباد سازش کیس بنا دیا۔ 2006 میں بھی یہی کیا، ابھی بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، ہمیشہ جو ہے یہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرتی ہے، اور جب عامر میر صاحب یہاں پہ جس طرح آپ نے عامر میر صاحب جس طرح آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ 1948 کے بعد سے بلوچستان میں یہی سے ایک صورتحال رہی، اسی طرح کا ایک رویہ رہا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مخصوص رویہ بلوچستان کے ساتھ ماضی میں بھی رہا، آج بھی وہ رویہ برقرار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو فوجی حکمران تھے جنہوں نے یہ ظلم شروع کیا تھا، انہوں نے جو پہلا آپریشن 1948 میں کیا تھا تو اس وقت ان کی جو کمانڈر تھے وہ انگریز تھے، اور انگریزوں کی بلوچوں کے ساتھ ایک پرانی لڑائی تھی، اور جنرل مائیکل ایڈوائر جس نے کہ 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں بہت بڑا قتل عام کیا تھا، اس کو انگریزوں نے 1916 میں بلوچستان بھیجا تھا جب وہ بریگیڈیئر تھا۔ تو یہاں سے مار کھا کے، بلوچستان سے مار کھا کے، یہاں سے ناکام ہو کے وہ واپس گیا، اور پھر اس نے وہ امرتسر میں قتل عام کیا۔ تو جو انگریز تھے انہوں نے بلوچوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت تقسیم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ تو جو بلوچ قبائل تھے انہوں نے ان کے آپس میں اختلافات تو ہمیشہ رہے، لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے، اور یہ پرانی لڑائی تھی جس کا بدلہ جب پاکستان بن گیا تو پھر جو انگریز کمانڈر تھا اس کے حکم پر قائد اعظم کی بات بھی نہیں سنی، اور جو جنرل اکبر خان تھا اس نے 1948 میں کلات پر حملہ کر دیا، اور وہ جو پرنس کریم تھا اس کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے ساتھ بھی قرآن پاک کے ذریعے اس کو کہا گیا کہ آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیں، اور اس سارے آپریشن کی نگرانی ایک انگریز افسر کر رہا تھا۔ پھر بعد میں جب 1955 میں 1 یونٹ کے خلاف بلوچوں نے مزاحمت شروع کی، تو اس کے بعد بھی جو نواب نروز خان کی مزاحمت تھی 1958 میں، تو ان کو بھی نیچے لانے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا۔ تو یہ جو ایک نو آبادیاتی ایک کولونیل سوچ تھی پاکستانی فوج کے ان افسروں کی جو کہ انگریز کے وفادار تھے، تو وہ انہوں نے ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل تھی، انہوں نے ورثے میں بلوچ سے نفرت لی کیونکہ وہ انگریز کے وفادار تھے، اور انگریز کی لڑائی بلوچ کے ساتھ تھی، اور وہ جو انگریز کی اور بلوچ کی لڑائی تھی وہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو ورثے میں ملی، وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بلوچوں سے نفرت کی، اور پھر وہ نفرت بڑھتے جی عامر میر صاحب، جس طرح آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا، انگریز اور بلوچوں کی لڑائی تھی، اور یہ لوگ جو ہے نا انگریزوں کے حکم پہ، اس کے ہدایت پہ اور عمل اپنا کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی حکومت کو اگر ہم دیکھیں اس وقت بھی بلوچستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ پارلیمنٹ میں تھی، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچ لیڈرشپ پارلیمنٹ میں رہی، پاکستان کے حوالے سے یا اس ملک میں اپنے سیاسی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز یہ نظر آئی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بلوچوں کو ہمیشہ سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، یا جس طرح آپ نے ایک بات کی نفرت کا اظہار کیا گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ بلوچ لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بھی رہے، انہوں نے کوشش بھی کی کمپرومائز کرنے کی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اب تک جاری ہے؟
دیکھیں اگر میں آپ ہسٹری میں جائیں نا تو ہسٹری جب جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ ہی جو ہے اس سے آپ کو ان سب سوالات کا جواب ملے گا. جو بلوچوں کی جو تحریک تھی اس تحریک میں 1958 میں جو مارچ لگا تھا تو اس کو تسلیم نہیں کیا بلوچوں نے, اور 1 یونٹ جو تھا اس نے بلوچستان کا تشخص چھین لیا تھا. اور یہی جو لیڈرشپ ہے اس نے 1960 میں یہ نواب خیر بخش مری بھی اسمبلی کے ممبر تھے, عطا اللہ مینگل صاحب بھی اسمبلی کے ممبر تھے. اس کے بعد جب یہ 1971-70 میں الیکشن ہو گیا تو یہ سب لوگ جب اسمبلیوں میں آئے اور بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں ان کی حکومت بن گئی تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی جرنیل تھے. جنرل ٹکا خان کرنل تھا 1958 میں جب اس نے نواب نوروز خان کو گرفتار کیا تھا. اب 1971 میں وہ آرمی چیف تھا, 1971-72 میں وہ آرمی چیف تھا, تو اس نے اس کے تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نفرت. تو اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب ریومر اینڈ ریئلٹی پڑھیں, ریومر اینڈ ریئلٹی, تو اس کتاب میں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستانی فوج کے جرنیل تھے اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق تھا, ان لوگوں نے کس طریقے سے بھٹو صاحب کو پریشرائز کیا کہ آپ بلوچستان میں ایک ملٹری آپریشن کریں, حیدرآباد سازش کیس بنایا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو ایس ایس جی تھی, پاکستان آرمی کی جو ایس ایس جی ہے, جو کمانڈوز ہوتے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد اللہ مینگل کو کراچی سے بلکشر مزاری کے گھر سے اغوا کیا اور اس کے بعد اس کو شہید کر کے اس کی لاش کو گم کر دیا. اور جب بھٹو صاحب نے آرمی چیف سے کہا کہ کم از کم عطا اللہ مینگل کو اس کے بیٹے کی لاش تو واپس کرو, تو آرمی چیف نے کہا سر آپ کہہ دیں کہ اسد اللہ مینگل افغانستان بھاگ گیا, وہ غیر ملکی ایجنٹ تھا. تو یہ جرنیل ہے, یہ ابھی سے یہ کام نہیں کر رہے, یہ بڑا پرانا ان کا یہ جی حامد میر صاحب, آج کی اگر تھوڑی سی بات کریں, آج کی صورتحال میں دیکھیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت کی بات کی جاتی ہے, لیکن جو گراؤنڈ میں جو ریئلٹی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ لوگ لاپتہ بھی ہوتے ہیں, ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی سامنے آتی ہیں جن کے حوالے سے ایجنسیز کا نام بھی لیا جاتا ہے, لیکن اس پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ بیرونی مداخلت کی بات کی جاتی ہے. دیکھیں نا, اب یہاں پر آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے لاپتہ افراد کا کیس اٹھا رہی ہیں, تو اب آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کلیئرلی قتل کی دھمکی دے دی گئی ہے. اور کل جو پاکستان کے ٹاپ کے جو لائرز ہیں, قانون دان ہیں, انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ آسمہ جہانگیر کو اگر کچھ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھا رہی ہیں, جو مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, اس پر احتجاج کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور میڈیا ہے, تمام تر پریشر کے باوجود اس نے جو بلوچوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج تو نہیں کیا اور بہت زیادہ بلوچوں کا ساتھ نہیں دیا, لیکن کچھ نہ کچھ آواز کچھ نہ کچھ لوگوں نے ضرور اٹھائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز آئندہ بھی اٹھائی جاتی رہے گی. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ اصل چیز ہے. غیر ملکی مداخلت پاکستان کا بلوچستان کا اصل مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے کرپٹ اور عاقبت اندیش جو فوجی جرنیل ہیں وہ جو ظلم کر رہے ہیں بلوچستان میں, وہ کسی غیر ملکی ایجنٹ سے بھی زیادہ بڑی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے اصل دشمن یہ فوجی جرنیل ہیں جو بلوچوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کی لاشیں پھینکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نفرت بھڑکاتے ہیں. غیر ملکی طاقتیں جو ہیں انہوں نے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں پھیلائی جتنی کہ خود پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے بلوچستان میں بھڑکائی ہے پاکستان کے خلاف. میر صاحب یہاں پہ ایک بات بلوچستان, بڑے دشمن ہے پاکستان. میر صاحب بلوچستان کے وسائل کی بہت بات کی جاتی ہے. وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں بلوچستان کے دورے میں یہی بات کی کہ بلوچستان کے وسائل پہ غیر ملکی طاقتوں کی نظریں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے وسائل کو بلوچوں پر ہی یا بلوچستان کے لوگوں پر استعمال کیا جاتا تو آج صورتحال اس طرح خراب نہیں ہوتی؟ بلوچستان کے وسائل پہ بلوچوں کا حق ہے. بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ صرف بلوچوں پر خرچ کیے جانے چاہیے, لیکن بلوچستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس پر غیر ملکی قوتوں کی نظر بھی ہوگی, لیکن زیادہ نظر جو ہے وہ پاکستانی فوج کے کرپٹ جرنیلوں کی ہے. اور اسی لیے جنرل پرویز مشرف جو ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں یہ جو بلوچستان کے قدرتی وسائل ہیں یہ اپنے من پسند لوگوں میں تقسیم کیے, جو غیر ملکی طاقتیں تھیں ان میں تقسیم کیے, اور غیر ملکی کمپنیوں کو اس نے بغیر ٹینڈر کے بلوچستان کے قدرتی وسائل تقسیم کر دیے.
तो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर गैर मुल्की कूदों की नजर भी होगी। मुझे इसका ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पूरी तरह पता है कि पाकिस्तानी फौज के जो करप्ट जर्नैल हैं उनकी हमेशा से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर नजर रही है और इन्होंने ज्यादा लूट मार की है। और इसीलिए इन्होंने अकबर बुख्ती को शहीद किया था, क्योंकि अकबर बुख्ती जो है वो जो पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों की हवस थी, लालच था, वो उसको समझ चुके थे और उसकी हमेशा उन्होंने निशानदेही की। इसलिए इन जर्नैलों ने अब मीर साहब यहाँ पे इन तमाम सूरत-ए-हाल में अब एक सवाल ये बड़ा अहम है कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल किस तरह बेहतर की जा सकती है, बलूचिस्तान के मसले का हल किस तरह मुमकिन है, आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं वाकई इस सूरत-ए-हाल के तनाजुर में, हुक्मरानों के रवैयों के तनाजुर में बलूचिस्तान के मसले का कोई हल आपको नजर आ रहा है? देखें, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी फौज के वो जर्नैल जो कि हमेशा से गैर मुल्की ताकतों की एजेंटी करते रहे हैं, गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेके अपने लोगों पे जुल्म करते रहे हैं, सबसे पहले इनको बेनकाब करने की जरूरत है। नवाब अकबर बुख्ती के जो कातिल हैं, इसमें सिर्फ एक परवेज मुशर्रफ नहीं है, और भी बहुत से करप्ट जर्नैल मुलव्वस हैं जिनके के बरूने मुल्क में असासे हैं। ये सारे गैर मुल्की एजेंट हैं, गैर मुल्की ताकतों के अलाकार हैं। इनका एहतसाब करने की जरूरत है, इनको अदालत के कटहरे में लाने की जरूरत है, बलूचों से माफी मांगने की जरूरत है, लापता अफराद को रहा करने की जरूरत है। जो लोग बलोचों को अगवा करके कत्ल करते हैं, एफसी के उसमें अफसरान शामिल हैं, इनको भी पकड़ने की जरूरत है। जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि जी बलोचों से अब मुज़ाकरात करने चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अगर मैं ये कहूं कि जी बलोचों से मुज़ाकरात करो तो ये बलोचों की तौहीन है, उनके साथ नाइंसाफी है, उन पर जुल्म हो रहा है। और अगर हम इस जुल्म को नहीं रोक सकते और कहते हैं कि जुल्म भी होता रहे और मुज़ाकरात भी होते रहे, तो ये साथ साथ नहीं चल सकते। सबसे पहले ये जो फौज के करप्ट जर्नैल हैं, माजी के और हाल के, जो गैर मुल्की एजेंट हैं, गैर मुल्की ताकतों के अलावा हैं, इन हल होगा। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के में ज्वाइन किया।